بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جو پیر ہے 6 شوال المکرم 1432 ہجری 5 ستمبر سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم رضوان رضی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ رضوان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ اعلیٰ نفیس، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کی اجازت سے ہم جی خبروں کی جانب آتے عید ہیں کے بعد فوری طور آج پر۔ پہلا دن اور آج ورکنگ سٹارٹ ہوگی پاکستان میں آفیشلی، سرکاری طور پر۔ کیسی گزری؟ چلے عید کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو آپ کی عید کیسی گزری؟ ہماری عید اچھی گزری اور عین سنت کے مطابق گزری۔ عید تو بچوں کی ہوتی ہے نا جی، بزرگوں نے تو گھر میں بیٹھ کے بور ہی ہونا ہوتا ہے۔ رائٹ، چلیں ہم اب اپنے سیاستدانوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلی خبر ہے ناظرین، ذوالفقار مرزا کے الزامات کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہیں گے۔ ذوالفقار مرزا کے الزامات عدالتی کمیشن بنایا جائے، رحمان ملک کا وزیر اعظم کو خط، آج فیصلہ کروں گا، سابق سینئر وزیر سندھ کا موقف پسند آیا، گیلانی۔ شہباز شریف محض زیب داستان کے لیے الزامات لگا رہے ہیں، اور نندی پور منصوبہ رسک لے کر منظور کرایا جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایم کیو ایم حکومت میں آنا چاہتی ہے تو آ جائے، نہیں آتی تو اس کی مرضی۔ کمیشن اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے جو شفاف طور پر انکوائری کر کے رپورٹ دے۔ خط کے مندرجات قومی انتخابات کا مطالبہ کرنے والے پہلے بلدیاتی الیکشن تو کرا لیں، مسلم لیگ نون کو اس پر قائل کریں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا۔ اور اگلی خبر ہم دینا چاہیں گے کہ زرداری، گیلانی اور رحمان ملک اور الطاف میں ٹیلی فونک رابطے مل کر جمہوریت کو پروان چڑھانے کا عزم۔ رحمان ملک کا فون کر کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، صحت یابی پر مبارکباد، درازی عمر کی دعا، سازشی عناصر ناکام ہوں گے، وزیر داخلہ۔ الطاف نے وزیر اعظم اور صدر کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ کی واپسی کے امکانات تیز ہو گئے، ذرائع کراچی میں لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن کی حکمت عملی تیار کر لی، جب الطاف چاہیں گے متحدہ واپس آ جائے گی۔ ذوالفقار مرزا کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہنا ہے رحمان ملک صاحب کا۔ جی رضوان صاحب، سب سے پہلے تو اس خط کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے جو رحمان ملک صاحب نے ذوالفقار مرزا صاحب کے الزامات کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا دے جی، وہ تحقیقات کریں۔ دیکھیے گمک ہوتے ہیں۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے پورا عید کا ہفتہ جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کی ورچوئل لٹریشن کرتے ہوئے گزارا۔ ورچوئل لٹریشن مطلب اس کے اوپر نظر رکھیے گا ذرا۔ ٹھیک ہے۔ اور رحمان ملک صاحب سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا، اس کا کوئی اس کے پاس ریبٹل نہیں تھا، تو اب انہوں نے ایک جوابی گمک ڈالا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ دراصل اس ایشو کو سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس کے اندر جانے سے روکنے کا ایک، اور آج بھی سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری میں اسی حوالے سے۔ سپریم کورٹ کسی بھی وقت اس طلب کر سکتی ہے نا جی، وہ درخواستیں بھی آ گئی ہیں 2 کہ جناب مرزا صاحب کو بلایا جائے۔ تو اگر کوئی چھوٹا موٹا ایک کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پھر کورٹ کے مطلب کہ 2 کورٹس بیک وقت اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے، سمجھ گئے نا؟ تو وہ ذرا تھوڑا سا ادھر سے بھی ایک گیمک کھیلا ہے جو ڈبل ایجڈ ہے، مجھے یہی نظر آتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی جو کہ اب نیگیٹو میں چلی گئی ہے اس کو بھی تو کچھ تھوڑا سا ریکور کرنا ہے نا صحیح اپنے ملک صاحب نے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو رحمان ملک صاحب نے اور زرداری صاحب گیلانی صاحب نے الطاف صاحب کو فون کیا، الطاف حسین کافی عرصے کہا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہاسپٹلائز رہے ہیں۔ اس پہ نا میں آپ کے میڈیا کو نا سلام پیش کرتا ہوں۔ کچھ میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ لندن سے فون آیا، صحیح ٹھیک ہے، اور کچھ پہ چل رہا تھا کہ انہوں نے فون کیا، اب ہمیں نہیں پتا کس نے فون کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات چیت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور بات چیت تو جاری رہتی ہے نا جی، ان کے یہاں جاری رہنی چاہیے۔
آپ نے نا ایک اور اس خبر کو بس مائنڈ میں رکھیے گا. جس طرح ہمارے ہاں ایک بچگانہ موو چلتی ہے نا کہ جناب پولیس نے اتنے بندے پکڑ لیے، اتنے مشتبہ ہیں، اتنے یہ ہیں. اب دیکھیے گا لندن میں انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے اندر میڈیا مداخلت نہیں کرتا. صحیح. بلی درخت پہ چڑھ گئی ہے، وہ درخت سے کیسے اترے گی، وہ لائیو کوریج وہ دکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی واردات ہو جاتی ہے اس کے بعد بیریکیڈ لگ جاتے ہیں، میڈیا بیریکیڈ کے پاس بھی نہیں پھٹکتا، بیریکیڈ سے بھی کوئی 10-20 فٹ دور کھڑا ہوتا ہے. صحیح. انٹیروگیٹ انویسٹیگیٹ کرنے دیتا ہے، وہ مداخلت نہیں کرتا، اور وہ فائنل فائنڈنگ مانگتا ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ بیریکیڈ لگ چکے ہیں. اچھا. اور ان کے میڈیا نے مداخلت نہیں کرنی، لیکن جس طرح ان کے میڈیا جو ہے وہ گدڑ کوٹ کر رہا ہے اپنی گورنمنٹ کی اس ایشو کے اوپر کہ آپ نے ایک کرمنل کو جس کے اوپر یہ چارجز ہیں جو کہ اب تقریباً ثابت ہو گئے ہیں، آپ نے اس کو کیوں پناہ دے رکھی ہے. اور کل کی خبر بھی تھی کہ ان کے فورن آفس ایک طرف ہے اور ان کی پوری گورنمنٹ اور لا انفورسنگ ایجنسیز وہ ایک طرف ہیں. صحیح. اور اب رائے عامہ بھی یہی فورن آفس کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے جی فورن آفس کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، ان کے ہاتھ کو بڑا اسٹرانگ کلو آ گیا. ہمیں نہیں پتا، انہوں نے شیئر نہیں کیا. اور میں نے کہا نا انویسٹیگیشن وہ شیئر نہیں کرتے، وہ فائنڈنگ شیئر کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کا جو ڈھول بجانا ہوتا ہے وہ صرف ہمارے ہاں میڈیا بجاتا ہے کہ اتنے پکڑے گئے ہیں، اتنا چھاپا مارا جائے گا، یہ دیکھیں جی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں نے ٹارگٹ کلنگ کیا. یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہاں جی، کل وہ ٹارگٹ کلر بھی پکڑے گئے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بند لاشیں جو ہے برآمد ہوئی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ، میرا مطلب ہے. اور پھر اتنی یار ڈکٹیٹڈ اور ڈرافٹڈ سٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے، یہ ہے رحمان ملک صاحب کا کارنامہ جس پہ مرزا صاحب کلپتے ہیں. اچھا، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کون سے ہاسپٹل میں الطاف حسین صاحب رہے ہیں اور کس نوعیت کی ان کو بیماری تھی. جی وہ لندن والے لوگ ہی بتا سکتے ہیں، لندن والے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. ایک تو بیماری وہ ہے نا جو فون پہ جس کا وہ وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لندن میں لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا بیماری تھی. آپ کے کورسپونڈنٹ نے کل ایڈیٹوریل پیج پہ ایک رپورٹ چھاپی بھی ہوئی تھی. جی جی بالکل، کہ انہوں نے وہ پورے ہسپتالوں کو تلاش کیا ہے. وغیرہ کہ لندن کے کسی ہاسپٹل میں الطاف صاحب نامی جو ہے وہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کسی اور نام سے ان کو داخل کروایا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم صاحب نے ان کی دراز عمر کی بھی دعا کی اور پھر صحتیابی کی بھی دعا کی اور پھر ان کو دعوت بھی دی ہے حکومت میں شامل ہونے کے حوالے سے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا آتے آئے، نہیں آتے تو ان کی مرضی. ٹھیک ہے سر، آپ کی جانب ہم اگلی خبر کی جانب بڑھنا چاہیں گے اور اگلی خبر ہے ناظرین کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہی. کراچی میں 4 ٹارگٹ کلرز گرفتار کیے گئے کل اور 5 وارداتوں کے اعتراف، مزید 6 افراد قتل. گودرا میں گروہی تصادم، راہگیر خاتون سمیت 4 افراد مارے گئے. ہلاک ہونے والوں میں سنی تحریک کا کارکن بھی شامل ہے. گرفتار ہونے والے ٹارگٹ کلرز میں شیراز، راشد بلوچ، محمد علی عرف کپی اور ماجد کلو شامل. ملزم شاہروز نے 8 افراد کے قتل کا اعتراف کر لیا. پھر چھوٹی چھوٹی خبریں اور بھی ہیں. کراچی کے حوالے سے کہ صدر زرداری نے رحمان ملک کو طلب کر لیا، کراچی کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے اور یہ بریفنگ آج ایوان صدر میں دی جائے گی. انتہائی اہم اجلاس کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا. اس کے علاوہ کراچی اور بلوچستان کے بارے میں قائم پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ از خود نوٹس سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آج دوبارہ سماعت کرے گا. جو آپریشن رضوان صاحب جاری ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں 9 علاقوں کی نشاندہی کی گئی تھی، وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوئے ہیں. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے اور اصل ایشوز کو اگر ذوالفقار مرزا جیسا بندہ اپنا ٹیمپرامنٹ جو کہ وہ اکثر و بیشتر لوز کرتے رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر لوز کر گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر خانے کو بہت ایسی ڈیولپمنٹ تھی جو پیپلز پارٹی کو خود بھی قابل قبول نہیں تھی. اور حکومت کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہمیشہ ان لوگوں نے اپنے مخالفین کو مارا ہے. وہ 32 پولیس والے جو ہیں جنہوں نے کراچی آپریشن پچھلا کیا تھا، ان کی موت کے اوپر کوئی بات تو کرے، کوئی اس کے اوپر ایشو تو اٹھائے. ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے اور ان کے جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کو مارا جاتا ہے. تو اب یہ جو سارا اس وقت ہے کراچی کے اندر آئی واش ہو رہا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ جناب وہاں پہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. کراچی کے اندر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. اس میں فوج کا کردار، جو کل فوج کی جانب سے بیان آیا ہے، کافی تشویش اور سنجیدگی کا اظہار کیا گیا پاک فوج کی جانب سے کراچی کے حالات کے حوالے سے. اس کی کتنی اہمیت ہے موجودہ حالات؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی ان کے دامن پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا نا جی، فوج کو بلایا جائے، فوج کو بلایا جائے.
اور فوج اب دیکھیے اتنی جگہوں پہ پھنسی ہوئی ہے، اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ایک اور محاذ آ کے کھول لے، اور یہ بات تو اب رحمان ملک ان کے مرزا صاحب کے بقول واضح ہو گئی نا کہ فوج کو وہاں پہ پھنسایا جانا مقصود ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ فوج کو بلانے کے علاوہ چارہ کار نہ رہے، اور جب فوج اتنے محاذوں پہ پھنس جائے اور پھر وہ جو پاورز ٹو بی ہیں انٹرنیشنل ہے ٹھیک ہے وہ ان کو اپنی مرضی ڈکٹیٹ کر سکیں۔ اچھا، ایک اور اہم خبر تھی گزشتہ روز بھی، اور وہ یہ تھی کہ خصوصی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ اس بارے سے بتائیے گا کہ کراچی میں خصوصی عدالتیں قائم کی جانی چاہیے تاکہ فوری طور پر جو مجرم پکڑے گئے ہیں، جو ٹارگٹ کلرز ہیں، ان کے اوپر اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے انہیں فوری طور پر سزائے موت دے دی جائے۔ دیکھیے، میں ایز اے پاکستانی اور ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن انصاف کے نام پہ کسی ایسے موو کو سپورٹ نہیں کر سکتا جس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ خصوصی عدالت کے اندر آپ کسی کو سزائے موت دے دیں، وہ ہیرو بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر اب بجائے اس کے کہ آپ پولیس کو سٹرونگ کریں اور پولیس جو ہے اصل ملزموں کو پکڑیں اور پولیس جو ہے وہ صحیح گواہی جا کے عدالت میں پیش کرے کہ ملزم نہ چھوٹ سکے، مطلب آپ کیا کریں گے؟ آپ عدالت کو ایسے بے پناہ اختیارات دے دیں گے کہ پولیس والا آ کے کہے کہ رضوان رضی صاحب نے کل جی پروگرام کے اندر یہ بولا تھا، تو یہ تو غداری کے ضمن میں آتا ہے، ان کو پھانسی چڑھا دیں، ٹھیک ہے، اور عدالت جو ہے وہ میری بات سنے ہی نہ اور مجھے کنڈیم کر دے۔ میرا مطلب ہے اس طرح کا کوئی آپ گلوٹنائزنگ سسٹم چاہ رہے ہیں، نہیں، موجودہ سسٹم ہی ڈیلیور کرے گا۔ یار اگر انڈیا میں کر سکتا ہے، جنہوں نے یہی سسٹم انہیرٹ کیا، انہی حالات میں وہ رہ رہے ہیں، ہمارے ہمسائے میں رہ رہے ہیں، سوشل یا کلچرل جو حالات ہیں وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے ہمارے، بالکل صحیح۔ اگر وہاں پہ یہ سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ضرورت ہے کہ ہم ہر دفعہ نئی پاک کیوں لگانے کی بات کرتے ہیں اور پورا سسٹم کولیپس کروا بیٹھتے ہیں، پورا سسٹم پھر ڈیلیور نہیں کرتا نا۔ آپ دیکھیے، آپ رینجرز کو لے کے آئے، رینجر کا وہاں پہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا، میں اکنامک انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، اب آپ ان کو وہاں سے نکال کے دکھائیں، ٹھیک ہے، آپ بلوچستان میں رینجرز کو لاتے ہیں، وہاں پہ ان کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا، چملانگ اور یہ کیا ہے بھائی؟ ہر 100 روپے کی گڈی کے اوپر سائن کر کے جو وہاں سے ٹرک والے کو ملتا ہے اور وہ راستے میں ہر چیک پوسٹ پہ دیتا ہوا کراچی پہنچتا ہے یا پنجاب آتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹ پیدا ہو گیا نا۔ تو اب آپ وہی حرکت ایک اور ادارے کو انوالو کر کے کرنے لگے، کرپشن اس کے اندر آ جائے گی، نہ کریں، ٹھیک ہے، ان اداروں کو کام کرنے دیں جو ایگزسٹ ہیں، ان کو سٹرینگتھن کریں، اس کے اندر ایسے آپ فرنٹ لوگ آئیں کہ جو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، جسٹ نظام ہوں میں، گھر جانے دو یا نہ جانے دو، میں نے تو اللہ کو جان دینی اور فیصلہ میں نے کر کے جانا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کچھ مزید خبروں کی لوگوں نے مثالیں قائم کی ہیں یار، جسٹس نظام کی مثال آپ کے سامنے۔ جی جی، کچھ مزید خبریں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے، پاکستان کو بچانے کے لیے ہر قربانی دیں گے، ملک کی تباہی اور بدعنوانی کا ذمہ دار اسلام آباد کی پہاڑی پر بیٹھا شخص ہے شہباز شریف۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، بے دردی سے ملک کو بے جان اور برباد کیا جا رہا ہے۔ ویکی لیکس کا لنک بھی اسلام آباد کی پہاڑی سے جا ملتا ہے۔ سیلاب اور ہنگامی صورتحال میں فوج کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، آج اشرافیہ کا پاکستان اور غریبوں کا اور ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر خریدنا ایسا کوئی منصوبہ زیر غور ہے، اور ہیلی کاپٹر خریدنا نہ ایسا کوئی منصوبہ زیر غور ہے۔ آشیانہ اسکیموں کی الاٹمنٹ میں مجھ سمیت کسی وزیر، حکومتی عہدیدار یا عوامی نمائندے کی سفارش نہیں چلے گی۔ فیصل آباد میں آشیانہ ماڈل گھروں کا معائنہ تقریب سے خطاب، میڈیا سے گفتگو، انڈر پاس بنانے کا بھی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا۔ اور کچھ مزید خبریں بھی رضوان صاحب کی اجازت سے میں شامل کروں گا، اور خبر اگلی نیٹو کے حوالے سے کہ نیٹو کی بھارت کو میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی پیشکش۔ پھر اس سے اگلی خبر باجوڑ میں ہونے والے ایک حملے کے حوالے سے ہے کہ باجوڑ میں افغان شدت پسندوں کا میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ، بچی شدید زخمی ہو گئی۔ اور پھر واشنگٹن کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ واشنگٹن مسئلہ کشمیر پر براہ راست سرگرمیوں سے باز رہے، بھارت میں امریکی سفیر کا اپنی حکومت کو مراسلہ۔ ویکی لیکس کے انکشافات کے حوالے سے بات کریں، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو ملک کی تباہی اور بدعنوانی کا ذمہ دار اسلام آباد کی پہاڑی پر بیٹھے ایک شخص کو قرار دیا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائے گا کہ کون سی پہاڑی پر کون سا شخص بیٹھا ہے؟ دیکھیں، مدافعت تو کر دی ہے اس کی وزیر اعظم صاحب نے، لیکن اب دیکھیے وہ جو سمری پھنسی ہوئی ہے وہ لا منسٹری میں پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک، اور لا منسٹر جو ہیں
میں نے ہیں کا لفظ استعمال جی جی بالکل. وہ بابر اعوان صاحب ہیں، کیونکہ ابھی تک منسٹری کی تمام گاڑیاں ان کے پاس ہیں، منسٹری کا بجٹ ان کے کہنے کے اوپر صرف کیا جا رہا ہے. کتنے مہینے ہوئے بجٹ آئے ہوئے؟ جون جولائی کے بعد 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہوتا ہے نا. آج ہم سپٹمبر میں بیٹھے ہیں اور منسٹری آف لا اپنا پورا بجٹ سپینڈ کر چکی ہے. آپ کو پتہ ہے سپینڈ کر چکی ہے؟ جی سپینڈ کر چکی ہے. اب اوور ڈرافٹ کے لیے چلی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جناب. اور وہ جو ساری حرکتیں ہیں وہ بابر اعوان صاحب کر رہے ہیں. اچھا مطلب بابر اعوان صاحب نے پنجاب دوستی کا بہت بڑا ثبوت دیا کہ انہوں نے وہ ڈرافٹ ہی روک لیا. اب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک منسٹری آف لا کی اپینین نہیں آئے گی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو شہباز شریف صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ بابر اعوان صاحب کی طرف ہے یا پھر صدر مملکت شیخ خلیل زرداری صاحب کی جانب؟ شہباز شریف صاحب کو یہ ظاہر ہے وہ کن کے بندے ہیں، بابر اعوان صاحب کن کے بندے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ان کی طرف تنقید کرنے سے پہلے اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیر لینی چاہیے. لاہور کا جو سالڈ ویسٹ کا پروگرام جو ہے، جس سے سالڈ ویسٹ لاہور کے سالڈ ویسٹ سے میونسپل سالڈ ویسٹ سے 160 آدھے میونسپل سالڈ ویسٹ سے 160 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. صحیح. 3.5 سال سے فائل تو ان کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. اس پر ابھی تک عمل درآمد جی 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 وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی دندی پور پاور پروجیکٹ جو تھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ اس کے حوالے سے بھی ناظرین ڈانگ فنگ کو کانٹریکٹ دیا تھا. کل ان کا آرٹیکل بھی آپ نے نوائے وقت میں چھاپا ہوا تھا، اور جو انگلش میں بھی انہوں نے لکھا ہے، جو ان کا نقطہ ان کے میڈیا مینیجرز نے لکھا ہے، جو وہ پوری جو واردات ہوئی ہے کہ وہ اب منسٹری آف لا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ہم نے کو تھوڑا سا، اور وہ ٹیکس ویورز ان کو ملنے ہیں کہ نہیں ملنے. جی ہوتا یہ ہے احتشام صاحب کہ اگر آپ ٹیکس کنٹروورسی ہو گئی نا، میں کہتا ہوں میں نے ٹیکس نہیں دینا، حکومت کہتی ہے میں نے ٹیکس لینا. سر انتہائی معذرت کے ساتھ میں روکنا چاہوں گا، مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین، تو اس موضوع پر بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی کالز ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے وقت. چنیوٹ میں مسافر بس ٹرک میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے. کراچی قتل عام پر سپریم کورٹ از خود نوٹس سماعت آج ہوگی. اندرون سندھ کے مختلف شہر سیلاب کی لپیٹ میں، وسیع علاقہ زیر آب. اور لاہور، ملتان اور گوجرانوالہ کے سی این جی اسٹیشنز آج سے 3 دن کے لیے بند. نوائے وقت گروپ کے تحت شائع ہونے والا دنیا بھر میں بچوں کا سب سے مقبول اردو میگزین ماہانہ پھول، تعلیم، تربیت اور تفریح ساتھ ساتھ ہر عمر کے بچوں کے لیے ستمبر کا شمارہ شائع ہو گیا ہے. دلچسپ کہانیاں، رنگا رنگ سلسلے اور انعامات کی برسات، عید الفطر، یوم دفاع اور قائد اعظم کے حوالے سے خصوصی تحریریں، اسلامی دنیا، مقدس سرزمین سعودی عرب، مکمل تعارف، بابا جناح اشفاق احمد کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت، پاکستانی نیاد باکسر عامر خان کی فتوحات اور وین پارنیل کا قبول اسلام، سائنس کی دنیا، پھول خطاطی کلاس، آرٹ گیلری اور مسکراہٹیں، کھٹے میٹھے خطوط، پھول اخبار، نظمیں اور طنز و مزاح، دلچسپ اور معلوماتی تحریروں کا گلدستہ، کہکشاں، پھول فورم، نرالے ہیں انداز ہمارے، اور وہ سب کچھ جو بچوں کو پڑھنا چاہیے. آپ بھی اپنا تعارف اور تصویر پھول میں شائع کروا سکتے ہیں. سب سے زیادہ صفحات اور قیمت سب سے کم. آج ہی اپنے اخبار فروش یا قریبی بک اسٹال سے طلب کریں، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. قیمت صرف 20 روپے. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے، نمبر ہے 0423631269. رضوان صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. محسن صاحب ہیں امریکہ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی محسن صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں؟ جی الحمدللہ، سب پاکستانیوں کی طرح ہم جو بیرون ملک ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں خاص کر کراچی کے جو حالات ہیں وہ نارمل ہو جائیں. تو اس ضمن میں MQM کا جو تھنک ٹینک جس کو رابطہ کمیٹی کے نام سے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے میری 2 ہمبل سجیشنز ہیں کہ enough is enough and they now need to take some remedial steps. اور ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ they need to move their chief out of the UK as soon as possible. اس کا ریشنل یہ ہے کہ ان کی جو پوزیشن ادھر ہے
इट स्टैंड्स टोटली कंप्रोमाइज। और पिछले पूरे साल के दौरान कभी कभी वो ऐसी स्टेटमेंट्स डिश आउट करते रहे हैं जिसपे यूके की तरफ से वो बू आती है कि दिस इज डिक्टेट फ्रॉम देम, और ये सबको समझ आती है कि व्हाइल देयर ही कैन नॉट अवॉइड दैट पोजीशन। उनकी जो इट्स टोटली कंप्रोमाइज पोजीशन, ही हैज टू मूव आउट ऑफ देयर, सऊदी अरब चले जाएं या पाकिस्तान वापस आ जाएं, दैट्स नॉट फॉर अस टू ड्वेल, दे हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। राइट, ठीक है मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल की अमेरिका से। जी रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे मोहसिन साहब की कॉल के बारे में? साहब कंबल तो मैं तो छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब यूके मतलब अब तो जो करना शेयर ने करना जी, अब यूके ने छोड़ना है तो हमने वहाँ से मूव करना है ना जी, आप ऐसे ना करें हमारे साथ। वो खत भी आपने यकीनन पढ़ा होगा और मुख्तलिफ मीडिया में छपा भी है, वो खत जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जिसका जिक्र किया था, और फौज के आला अफसरान ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि वो खत बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है। तो इस पर आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। मैं तो पिछली दफ़ा ही राय दे गया था कि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं फौज की मौजूदा क़यादत को, जो पूरी तरह एमकेएम की सरपरस्ती करती है और करती रही है, ये बावर कराने की कोशिश करते रहते थे कि देखिए जब आपके ऊपर या मुल्क की सलामती के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो उनके चूँकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपकी साइड पे नहीं किसी और की साइड पे खड़े होंगे। जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब ने जो खुदकुश हमला किया है उसमें उन्होंने कम से कम ये बात भी इस्टेब्लिश कर दी है कि जी वो कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ खड़े हैं। इस सूरत में भी आप उनकी सरपरस्ती जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है। कॉलर है याया साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब तो जो आपके मीडिया ने बहुत सारी चीजें खोल दी हैं और हर जैसे इन्होंने आपके थाना एक्सपर्ट ने कि जो हर एक की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। अब देखिए कौम की जिम्मेदारी है कि वो क्या फैसला करती है और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कौन हम अपने जो हम जिन लीडरों के पीछे फिर रहे हैं वो हमसे सिंसियर है या नहीं। अब कौम को भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। चीजें खुल के सामने आ गई और मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि लोग जो फौज को लाने की बातें कर रहे हैं तो ये इंतहाई एक महमकाना बात है, क्योंकि फौज को लाने का मकसद वेस्टर्न इंटरेस्ट को आप उसको रियलाइज करने की बात है कि वो तो ये चाह ही रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कौमी इदारों को मजबूत करें और जिनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से करें। राइट, ठीक है ये साहब, थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से असलम बेग साहब का कॉलम एक खबर भी है, बयान भी है कि कराची में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं, सियासी अमल से ही हालात कंट्रोल किए जाए। एक और कॉलर है यासीन साहब भी हैं बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी यासीन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, कल वजीर आज़म साहब ने भी लंदन में फोन किया, सदर साहब ने 45 मिनट बात की। लड़ाई एमक्यूएम आए दिन लड़ाई होती है और कत्ल होते हैं। मेरी बात सुने, ये क्या है? एक बच्चों का खेल है। 4000 5000 आदमी मारे गए हैं इनकी लड़ाई के बीच में, सिर्फ एमक्यूएम की लड़ाई के बीच में। अब देखे बहरान, देखे क्या है बहरान के बारे सोचना। देखे मेरी बात सुने, जब पीपल पार्टी की हुकूमत इनकी सबसे मजबूत हुकूमत, सेनेट इनके पास, चारों सूबों की हुकूमतें इनके पास थी, तो इन्होंने किसी मामले पर इतनी नीच पंथ खाकर हर लोगों की बातें मानी और जो मुल्क के नुकसान हुआ। ठीक है यासीन साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जुल्फिकार मिर्जा साहब के बयानात को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही और उनका जो बकौल आपके खुद को हमला जो उन्होंने किया है, जरदारी साहब उसको अहमियत नहीं दे रहे, गिलानी साहब अहमियत नहीं दे रहे, रहमान मलिक साहब कोई अहमियत नहीं दे रहे। इसकी वजूहत क्या है? 4000 से ज़ायद हमारे कॉलर कह रहे हैं कि कराची में किलिंग्स हो चुकी हैं। क्या उनकी जानों की वो जो खून गिरा है, जो खून बहाया गया है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं? अहमियत तो दे रहे हैं। अहमियत देखिए बात ये होती है कि अहमियत वो दे रहे हैं, और नंबर 1 नंबर 2 बात, मैं आजकल चूंकि एमक्यूएम के अक्सर बेशतर जो तर्जमान हैं वो पर्दा फरमा गए हुए हैं मीडिया से, ठीक है, मतलब सिर्फ उनके एजेंट ही सरगर्म हैं आजकल मीडिया में, वो उनकी लीडरशिप, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि बंदा इतनी ज्यादा बैशिंग करता है, जवाब नहीं ना आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू ना ही करें, अगला कॉलर ले लें। के हवाले से जो दावत दी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आप बात कर सकते हैं ना, उनकी पॉलिसी क्या है? लोग जो है ना वो हुकूमत की उस पे भी डाउट है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी जिस अरेंजमेंट के तहत, जिसके तहत एनआरओ हुआ, जिसके तहत मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार सौंपा गया, वो जिस कंप्रोमाइज पे, जिस सौदाबाजी से, ठीक है, जिस लेन देन से बर्शे इक़्तिदार आई थी इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ, ये उसका हिस्सा है कि एमकेएम उसके कोलिजन पार्टनर होगी। उसको बनाना उस कमिटमेंट का हिस्सा है, और वो अगर उस कमिटमेंट से बैकआउट करती है तो उसकी आर्म ट्विस्टिंग हो जाती है शुरू, ठीक है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा उन्होंने एमकेएम को साथ लेके चलना है अगले 1.5 साल भी, नंबर 1। नंबर 2, अगले इलेक्शन में जब आप जाएं जी, 4 साल आप मजे लूटे हैं हुकूमत के हमारे साथ बैठ के,
اور 4.25 سال کے بعد آپ کو انکشاف ہو جائے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور تمام ناکامیاں اور تمام لانتیں جو 4 سال کی ہوں وہ ہمیں جا کے فیس کرنے پڑیں. نہیں بھائی جان یہ تو نہیں نہ ہوگا, آپ پورا فیس کریں نا جی, آپ پورا شیئر کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب تنظیمیں بنا رکھی ہیں. اگر یہ عوامی مطالبہ ہوتا تو قومی اور صوبائی اسمبلی میں آج ان کے نمائندے موجود ہوتے. جو لوگ بلدیاتی انتخابات نہیں جیت سکتے, میڈیا میں انہیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے برابر اہمیت دی جاتی ہے, کیوں؟ سوالیہ نشان. اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. آخر امریکی اور برطانوی سفیر بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے دورے کیوں کرتے ہیں؟ 12 اگست کے ایک لاہور کے ایک اخبار میں خبر تھی کہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر اور فرسٹ سیکرٹری نے ملتان میں سرائیکی قومی موومنٹ کے صدر ملک ممتاز یحییٰ سے ملاقات کی. ممتاز یحییٰ نے ان سے سرائیکی صوبے کے لیے مدد طلب کی. قومی اسمبلی کے بعض ارکان کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ جنوبی پنجاب میں پنجے گاڑنا چاہتا ہے, جس کے لیے وہ ملتان اور راجن پور میں کونسل خانے قائم کرنا چاہتا ہے. رضوان صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے خاص طور پر امریکی اور برطانوی سفارتکاروں کی جو دہشت گردی ہے ان کو جس سے مرضی ملاقات کریں, صوبے بنانے کی بات کریں, سرائیکی صوبہ بنانے کی بات کریں, کراچی میں جا کے لوگوں سے بات کریں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہماری حکومت سمن بکمن بنی بیٹھی ہے. رضوان صاحب آپ کیا کہیں گے اس کالم کے واسطے بتائیے. دیکھیے مطلب اس گھر کو گھر کے چراغ سے بھی آگ لگی ہے. ہمارے بھی تو سیاستدان جو ہیں وہ مطلب ہمارے سابق وزیر اعظم لیول کا شخص جو ہے وہ ان کے ایک ڈپٹی سیکرٹری اور اسسٹنٹ سیکرٹری کے لیول سے کے بندے سے اگر ملاقات کرنے کو باعث فخر و انبساط سمجھتا ہے اور پھر اس کو میڈیا کے اوپر نشر بھی کرتا ہے, میری مراد میاں نواز شریف صاحب سے ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں ان کی طرف دم ہلاتے ہوئے. تو سیاستدان ہماری پنجاب پولیس کے, لاہور پولیس کے افسران جو ہیں وہ جا کے افطار ڈنر میں شرکت کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے پولیس افسران کو کہ وہ ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کے ملازم ہیں, حکومت پاکستان کے ملازم ہیں, اور ملازمت وہ امریکی قونصل جنرل کی کر رہے ہیں. انہیں یہ باور کرا دیا گیا ہے نا کہ ترقی کا راستہ ادھر سے ہو کے گزرتا ہے, لیکن اور ان کی ابھی تک کوئی باز پرس بھی نہیں کی گئی, کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے کہ کس ڈسپلن کے تحت اور کس سے پوچھ کر آپ. ہاں نہیں, لیکن ان کو واپس تو بھیج دیا گیا نا, وفاق کو واپس کرنے کی بات بھی کی گئی. یہ نئے صوبے کی بات ہے نا, یہ پچھلے دن نوائے وقت میں چھاپا بھی تھا کہ وہ بہاولپور کو تو آپ نکال دینا اس میں سے, ٹھیک ہے, ریاست کو, کیونکہ بہاولپور کی ریاست نے جب یونٹ ٹوٹا تھا تو انہوں نے کہا جب مجھے پنجاب کا گورنر بنا دیں اور میں علیحدہ ریاست کے اوپر اصرار نہیں کرتا, تو وہ گورنری شپ انہوں نے انجوائے کر لی تھی, تو لہٰذا وہ ایگریمنٹ, اور بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا کہ اس ایگریمنٹ کو 1973 کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا تھا, ٹھیک ہے, اب اسے کانسٹیٹیوشنل کور ہے. آپ نے بہاولپور نکالنا ہے یا اور صوبہ نکالنا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کے آئیے, نمبر 1 ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسرا بات, آپ اس کو ریورس, اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو پھر سینٹ کا آپ کیا کریں گے؟ سینٹ میں تو تمام فیڈریٹڈ یونٹ کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے, تو سینٹ آپ اپنی پورا ریپرزینٹیٹیو سسٹم کو اوورہال کریں گے, اور کیا یہ اتنے شارٹ سپین میں پاسبل ہے؟ یہ گمک ہے جو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے پاؤں کے نیچے سے کمبل. اچھا, گورنر پنجاب کا بیان بھی اس کالم میں لکھا ہے, منیر صاحب نے شامل کیا, اور لکھتے ہیں کہ جب گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کیا گیا تو لاہور میں بھی کراچی جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے, یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے. پچھلے دن سنا تھا آپ نے, ایک خبر چلی تھی کہ اسلام آباد میں ایک خاتون جو ہیں وہ اس وقت وہ گورنر نہیں بنے تھے, اس کے پرس سے 5 یورو چوری ہو گئے. جی جی, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا نوٹ اس وقت دنیا میں صرف یورو کا ہے, 5000 یورو کا, وہ لین دین میں ذرا آسانی ہو جاتی, ٹھیک ہے, تو وہ کن کے پرس سے چوری ہوئے؟ تو اسلام آباد میں حالات اتنے خراب ہو گئے, حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, تو لاہور میں تو ہوں گے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بیچارے عوام جو ہے, مختصراً یہ کہ عوام جو ہے وہ اس طرح کے شوشوں سے اب تنگ آ چکے ہیں, وہ حقیقت پسندی کی باتیں سننا چاہتے ہیں, اس طرح کے جو گیمکس ہیں وہ ان میں آنے والے نہیں ہیں. وہ عوام کو پتہ ہے نا, ان کی مجبوری ہے, انہیں نوکری ملی ہوئی ہے, وہ ڈیوٹی پہ ہے, تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو اہمیت دینی نہیں چاہیے, پر ایک آگے اس طرح کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. کہنا رضوان علی صاحب کا. بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. ناظرین, آج کا اداریہ بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے ہے کہ کراچی کے حالات پر پاک فوج کی تشویش اور رحمان ملک کا چیف جسٹس پاکستان کو مراسلہ, حکمران نوشتہ دیوار پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں. آخری لائنز پڑھنا چاہوں گا کہ
حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی من مانی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے سے گریز کرنا چاہیے جو سسٹم کی بساط لپیٹنے جانے پر منتج ہو سکتے ہوں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو 2 ہفتے قبل تک صدر زرداری کے معتمد ترین ساتھی رہے ہیں، پہلے ہی حکمرانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر رحمان ملک، بابر اعوان اور گورنر سندھ سے خلاصی حاصل نہ کی گئی تو عوام پارٹی اور حکومتی قیادت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ اس پر ہم کافی گفتگو بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک اہم ترین ایشو ناظرین ڈینگی بخار کے حوالے سے بھی ہم مختصراً شامل کرنا چاہیں گے۔ ڈینگی بخار کی الغار، ناقص اسپرے اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی لوٹ مار جاری ہے۔ پھر ایک اور خبر بھی ہے کہ وزیراعظم کے بیٹے، اس کے علاوہ روہیل اصغر سمیت مزید 66 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے، ایک جاں بحق بھی ہو گئے اور صوبے میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 1594 ہو چکی ہے۔ 1400 کا تعلق رضوان صاحب لاہور سے ہے۔ کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت، خاص طور پر محکمہ صحت؟ اور لاہور کی خاص طور پہ جب لاہور ہماری کانسٹیچوئنسی ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے، لاہور کی بنیاد کے اوپر ہم پالیٹکس کرتے ہیں، اس صورت کے اندر یہ کیا کر رہی ہے واقعی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یار دیکھیے خوف کا شکار ہے میں آپ کو بتاؤں، ہماری بیوروکریسی کی پرفارمنس دیکھیں یار آپ، وہ بندہ پچھلے سال بھی اسی عہدے پہ تھا، وہ اس سال بھی اس عہدے پہ ہے۔ یار یہ میرے جیسے کم علم آدمی کو، جو میڈیکل کے حوالے سے کم علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ مچھر جناب اگست سپٹمبر میں آتا ہے صحیح، اور جب نومبر دسمبر کی سردی پڑتی ہے تو مر جاتا ہے اور انڈے دے کے مرتا ہے، اور پھر یہ فروری مارچ میں آتا ہے اور اپریل میں جا کے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ فیبروری کے شروع کے اندر فیومیگیشن کا سپرے کر دیں اور اگست کے شروع کے اندر کر دیں تو یہ مچھر نہیں، لاہور میں تو مجھے کہیں لاہور میں 2 سال میں 2 آپ سپرے نہیں کر سکتے فیومیگیشن کے اس کے، ٹھیک ہے، اور اسپتالوں کے بھی صورتحال ابتر ہے، یہ بیوروکریسی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ ابھی تک اپنے عہدوں پہ قائم ہیں۔ پچھلے سال بھی وہی تھے، مزے کی بات۔ اس پروگرام کے طور سے ہم خادم اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر خصوصی طور پر توجہ دیں، لوگ پریشان ہیں، اس دفعہ تو ڈیمیج ہو گیا، فروری والے کی تیاری کر لیں، فروری میں جو سپرے کرنا ہے اس کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت کی کمی ہے ورنہ گفتگو ایسا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی آپ سے۔ اور ناظرین، آخر فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خطبہ صدارت دستور ساز اسمبلی سن 1947 کو قائد کا فرمانا تھا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ نوشتہ دیوار ہے، مشعل راہ دی ہے، اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائبہ ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔